آج کی کہانی رف رف کی زبانی، آج کی کہانی ہے شیر اور ہاتھی۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ شیر جو ہے وہ جسامت اور طاقت اور جثے کے مقابلے میں ہاتھی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا۔ طاقت ہاتھی کی زیادہ ہے، جسامت ہاتھی کی زیادہ ہے، لیکن جنگل کا بادشاہ شیر کو کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ جب صبح اٹھتا ہے اور باہر نکلتا ہے اپنی کھچار سے، جب وہ ہاتھی کو دیکھتا ہے تو کیا خیال آتا ہے؟ یار بڑا اچھا لنچ اور ڈنر سبھی کچھ مل گیا آج تو مجھے، اور وہ اس کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے۔ ہاتھی جب اپنے غول سے نکلتا ہے، اس کی شیر پہ نظر پڑتی ہے تو وہ کیا سوچتا ہے؟ آج تو مارے گئے، یہ تو نہیں چھوڑے گا۔ اور یہی خوف اس کو بزدل بنا دیتا ہے، اس کو وہ خیال جو ہے وہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کے سامنے کوئی مشکل آئے تو یہ مت کہیں کہ او میرے خدا کتنی بڑی مشکل آ گئی ہے۔ اس مشکل کو ایڈریس کریں، وہ کہیں او مشکل میرا خدا تجھ سے بہت بڑا ہے۔ یہ تو ایک ادبی جملہ تھا جو میں نے آپ کی نظر کیا، لیکن حقیقت میں سمجھیں کہ تھاٹ بیکمز تھنگس، جس کو اسلام نے نیت کہا ہے۔ اگر ہم اپنی نیت جو ہے وہ کسی معاملے میں درست رکھیں گے اور اپنے خیال کی سمت جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کریں گے، پازیٹیو تھنکنگ کریں گے، سسٹمیٹک تھنکنگ کریں گے، تو پھر یاد رکھیں بڑی سے بڑی مشکل اور مصیبت کسی بھی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، ہم اپنے آپ کو اس سے کمتر اور چھوٹا کبھی نہیں سمجھیں گے۔ لیکن اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو میگنیفائی کر کے دیکھیں گے اور دل میں پہلے سے خوف لے آئیں گے تو پھر یاد رکھیے گا FEAR، فیئر، فالس ایکسپیکٹیشن ایزیوم ریئل۔ تو ہم ایسے وہاموں کو اپنے دل میں جگہ دے لیتے ہیں جن کی حقیقت ہی نہیں ہوتی، اور ہم زندگی کے میدان میں ہار جاتے ہیں۔ تو اس لیے شیر بنیے، ہاتھی بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ شیر کے پاس ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے شیر ہاتھی کو کہتا ہے کہ واہ آج تو ناشتہ، لنچ اور ڈنر تینوں چیزیں مل گئی ہیں، اور ادھر اتنا بڑا ہاتھی ہے، تو وہ کہتا ہے مارے گئے، آج تو یہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اب فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ نے ہاتھی بننا ہے کہ شیر بننا ہے۔ بہت شکریہ۔